الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الله تبارك وتعالى: لقد كفر الذين قالوا إن الله هو المسيح ابن مريم قل فمن يملك من الله شيئا إن أراد أن يهلك المسيح ابن مريم وأمه ومن في الأرض جميعا ولله ملك السماوات والأرض وما بينهما يخلق ما يشاء والله على كل شيء قدير. لقد كفر الذين یقیناً بلا شبہ کفر کیا الذین ان لوگوں نے قالوا جنہوں نے کہا ان اللہ یقیناً اللہ رب العالمین مسیح هو المسیح مسیح ہے ابن مریم جو مریم کے بیٹے ہیں. قل کہہ دیجئے فمن یملک پھر کون مالک ہے من اللہ سے شیئن کسی چیز کا ان ارادہ اگر اللہ رب العالمین ارادہ کر لے ان یہلک کہ وہ ہلاک کرے المسیح مسیح کو ابن مریم مسیح عیسیٰ ابن مریم کو و امہ اور اس کی ماں کو ومن فی الارض جمیعا اور جو کچھ زمین میں ہے سب کے سب کو ہلاک کر دے. وللہ ملک السماوات والارض وما بینہما جو کچھ آسمان اور زمین میں ہے وہ اللہ رب العالمین کے لیے ہے اور آسمان اور زمین بھی یخلق ما یشاء وہ جسے چاہتا ہے پیدا کرتا ہے. واللہ علی کل شیء قدیر وہ ہر چیز پر قدرت رکھنے والا ہے قادر ہے. اس آیات مبارکہ میں اللہ رب العالمین نے مسلمانوں کو ایک نصیحت کی ہے اور عیسائیوں کو ان کے جو باطل عقائد تھے ان سے ان کی سرزنش بیان فرمائی ہے, ان کی مذمت بیان فرمائی ہے. فرمایا کہ اللہ رب العالمین اگر عیسائی کہتے ہیں کہ مسیح عیسیٰ ابن مریم اللہ رب العالمین ہے تو اللہ رب العالمین فرما رہے ہیں کہ ان لوگوں نے کفر کیا. کفر کا مطلب یہ ہے کہ انکار کرنا, یعنی اللہ رب العالمین کا سرے سے ہی انکار کر دینا کہ اللہ رب العالمین ہے ہی نہیں یا اللہ رب العالمین کی ذات ہی نہیں ہے. تو انہوں نے یہ کیا, اللہ رب العالمین کا انکار کیا, کیونکہ اللہ رب العالمین فرما رہا ہے آگے کہ اگر اللہ رب العالمین چاہے جناب عیسیٰ بن مریم کو اور ان کی جو ماں ہے ان کو اور جو کچھ زمین کے اندر ہے سب کو اور زمین اور آسمان ساری چیزوں کو اللہ رب العالمین ہلاک کر دے, ہلاک کرنے کا مطلب ختم کر دے, تو پھر کون ہے جو انہیں بچا سکتا ہے؟ تو اس کا قطعی یقینی جواب یہی ہے, تو کوئی بھی نہیں بچا سکتا. تو اللہ رب العالمین فرماتے تو پھر کیسے جناب عیسیٰ علیہ السلام جو پیغمبر ہے اللہ کے بندے ہیں وہ اللہ رب العالمین کی شان کیسے الہ بن گئے؟ تو وہ تو اللہ کے بندے, اللہ کے رسول ہے, اللہ کے پیغمبر ہے. تو عیسیٰ علیہ السلام کو آپ معبود نہ بنائیں, اس چیز سے منع فرمایا. آگے رب تعالیٰ فرماتے ہیں کہ وَلِلَّهِ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا جو کچھ آسمان میں ہے جو کچھ زمین میں ہے اور آسمان اور زمین سمیت سارا کا سارا اللہ رب العالمین کے لیے ہے اور یہ اللہ رب العالمین کے اختیار میں ہے. یخلق ما یشاء اللہ جسے چاہتا ہے پیدا کرتا ہے. واللہ علی کل شیء قدیر اللہ رب العالمین ہر چیز پر قدرت رکھنے والا ہے. جناب آدم علیہ السلام کو اللہ رب العالمین نے مٹی سے پیدا کیا اور جناب اما حوا علیہ السلام کو اللہ رب العالمین نے ان کی کوکھ سے پیدا کیا. تو پھر معاذ اللہ یہ بھی معبود ہو گئے, انہیں بھی بن ماں باپ کے پیدا کیا. اسی طریقے اللہ رب العالمین نے اپنا معجزہ دکھانے کے لیے جناب عیسیٰ علیہ السلام کو پاک روح سے بغیر باپ سے پیدا کیا. تو یہ اللہ رب العالمین کا معجزہ تھا. اللہ رب العالمین فرماتے ہیں کہ اس سے نصیحت پکڑ کر کے لوگ ایمان لاتے, اللہ رب العالمین کی وحدانیت کو مانتے, اللہ رب العالمین کی قدرت کو مانتے. انہوں نے اس سے اتنا بڑا شرک نکالا کہ انہیں اللہ رب العالمین کا رتبہ ہی دے دیا کہ یہ رب ہے, یہ رب کا حصہ ہے, یہ رب کا جز ہے. تو اللہ رب العالمین نے فرمایا یہ لوگ کافر ہیں, انکار کرنے والے ہیں. اب اس آیات کے اندر غور کیا جائے تو اللہ رب العالمین جناب پیغمبر علیہ السلام جو عیسیٰ علیہ السلام ہے یہ تو اللہ کے پیغمبر ہیں, نیک بندے ہیں, اللہ کے حکم کے علاوہ یہ تو اپنی زبان بھی نہیں ہلاتے ہوں گے. تو اس کے باوجود اللہ رب العالمین فرمانے کہ اگر اللہ رب العالمین پیغمبر عیسیٰ اور عیسیٰ علیہ السلام کی ماں اور جو کچھ آسمان اور زمین کے اندر ساری چیزوں کو ہلاک کر دے, کون ہے جو اللہ رب العالمین سے بچا سکے؟ تو اللہ رب العالمین نے اس آیات میں یہ بیان فرمایا کہ توحید پر کوئی کمپرومائز نہیں ہے, اللہ رب العالمین ایک ہی الہ ہے. اللہ رب العالمین نے انسان کو پیدا اس وجہ سے کیا کہ انسان اللہ رب العالمین کی عبادت کرے. اب عبادت میں دو چیزیں آتی ہیں, پہلے اللہ کا حق پھر بندوں کا حق. اللہ کا حق کیا ہے کہ سب سے پہلا حق یہ ہے کہ اللہ رب العالمین کی عبادت کی جائے. عبادت شروع تب ہوگی جب اللہ رب العالمین کے ساتھ عقیدہ ٹھیک ہوگا, اللہ رب العالمین کے ساتھ تعلق ٹھیک ہوگا. تو اللہ رب العالمین فرماتے ہیں کہ جب یہ عقیدہ
تعلق اور یہ توحید ہوگی تو پھر سب چیزیں ٹھیک ہے. اگر توحید نہیں ہے تو پھر بندہ جتنا بھی نیک عمل کرتا پھر کوئی اسے اجر اور کوئی فائدہ نہیں ملے گا. اس کا فائدہ اس کا بدلہ اللہ رب العالمین اسے دنیا کے اندر دے کہ آخرت کے اندر اس کے لیے دردناک عذاب ہے. اللہ پاک فرماتے ہیں یہ زمین آسمان ساری چیزیں اللہ کے لیے ہے اور اللہ انہی کا مالک ہے, کوئی اس کے اختیار میں نہیں ہے. ایک اور جگہ اللہ رب العالمین فرماتے ہیں قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد. اللہ رب العالمین نے عیسائیت کے نصرانیوں کے اس عقیدے کو تردید کرتے ہوئے ان کو باطل قرار دیتے ہوئے فرمایا کہ اللہ وہ ذات ہے جو اکیلا ہے, نہ اس کو کسی نے جنا ہے نہ اس سے کوئی جنا گیا ہے. وہ ساری کے ساری ملکیت دنیا آسمان زمین کی اسی کے اختیار میں ہے, اسے کوئی اس کے بادشاہت کے اندر نفع نقصان نہیں پہنچا سکتا. تو اس آیات میں اللہ رب العالمین نے یہ بیان فرمایا کہ اللہ رب العالمین اکیلی ذات ہے, کوئی اس کا ہمسر اور ثانی نہیں ہے, تو اسی اکیلے کی عبادت کی جائے, اسی اکیلے کو رب مانا جائے. اللہ سمجھنے عمل کی توفیق دے. اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین.